السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ماہین رضوان ہے. میں یونیکے میڈیکل سینٹر میں ایز کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ کام کر رہی ہوں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ انگزائٹی کا ٹاپک ہے. جیسے ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں انگزائٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے. انگزائٹی میں بیسیکلی جو علامات آتی ہیں وہ بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، چکر آ جانا، ہاتھوں پیروں میں پسینے آنا، یا جس کو ہم ٹھنڈے پسینے کہتے ہیں وہ آنا، چکر آنا، سر میں درد ہونا یا پیٹ میں درد ہونا، جسم میں درد ہونا، یہ بہت ساری انگزائٹی کی علامات ہوتی ہیں. اب یہ بہت سارے پیشنٹس بھی آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہو کیوں رہا ہے، مسئلہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کی جیسے میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بہت ساری کازز ہوتی ہیں، وہ فیملی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. یعنی کہ جن لوگوں کی فیملی کے اندر یہ پرابلم چل رہا ہے، ان کے پیرنٹس کو چل رہا ہے، گرینڈ پیرنٹس کو چل رہا ہے، بہن بھائیوں کو چل رہا ہے، تو ان لوگوں کے اندر آنے کے چانسز 70-80% زیادہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جینیٹک ہوتی ہے النس، جیسے کہ کیونکہ وہ فیملی ہسٹری کے اندر آ جاتی ہے تو ان کی جینز کے اندر سے یہ پیچھے سے جو ہے وہ علامات چل رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کازز ہوتی ہیں، اس میں کوئی ریسنٹ اسٹریسر آ گیا، یا کوئی ایسی آپ نے خدا نخواستہ کوئی موت دیکھ لیا، یا گھر میں کوئی ایسا انسیڈنٹ دیکھ لیا، فائنینشلی کوئی آپ کو مسئلہ ہو گیا، پرسنل لائف میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی ایسا اسٹریسر آ گیا جس کو آپ کوپ نہیں کر سکے، تو وہ پھر ہمارے پاس جسمانی علامات کی صورت میں آتی ہیں، جس میں جیسے میں نے بھی بتایا دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ہاتھوں پیروں میں پسینے آنا. پھر جب ہم اس اسٹریس کو کوپ اپ نہیں کر پاتے تو پھر ہمارے سامنے یہ ساری علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ انوائرمنٹل سٹریس ہوتا ہے، وہی جیسے کہ ارد گرد کوئی ایسا ماحول ہے، یا آپ کی جو گھر کی کنڈیشن ہے، یا جاب کی ایسی کنڈیشن ہے جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر انگزائٹی کے سمٹمز آنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ساری پیچھے کازز ہوتی ہیں ہمارے پاس، انگزائٹی کی کازز ہوتی ہیں. اور انہی کازز کو لے کے، انہی سٹریسز کو لے کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان سارے مسئلوں کو لے کے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پیشنٹس کہتے ہیں کہ انگزائٹی کے ریلیٹڈ بھی ہیں اور ڈپریشن کے ریلیٹڈ بھی ہیں. تو پھر ہم سے مریض پوچھتے ہیں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے اس کے اندر فرق کیا ہے. ڈپریشن جو ہے وہ موڈ کے اکارڈنگ ہوتا ہے. موڈ اگر لو ہو رہا ہے، اداسی مایوسی کا ہو رہا ہے، تو وہ ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں. بعض سچویشنز میں انگزائٹی اور ڈپریشن دونوں ساتھ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہوتی ہے الگ الگ کیٹیگری ہے. انگزائٹی کے جیسے میں آپ کو سمٹمز بتا چکی ہوں، اسی طریقے سے جو ڈپریشن ہے اس کے اندر اداسی مایوسی، لو موڈ، کسی کام میں دل نہ لگنا، نیند کا نہ آنا، یا کھانے پینے میں دل نہ لگنا، یہ ساری ڈپریشن کی علامات ہیں. اسی طریقے سے جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ ہمیں پینک کا مسئلہ ہو رہا ہے، یا پینک ڈس آرڈر ہے، پینک اٹیک ہو رہا ہے، تو اس کو ہم انگزائٹی سے کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر بھی بیسیکلی انگزائٹی کا ہی آگے سب پارٹ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کو علامات جو آتی ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر بہت زیادہ دباؤ محسوس ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے مریض کو کہ جیسے مجھے ابھی ہارٹ اٹیک آنے لگا ہے، اور اس کو بار بار بس سارے وقت میں یہی لگتا ہے کہ جیسے مجھے ابھی یہ دل کا درد ہو رہا ہے، یا دل میں دباؤ محسوس ہو رہا ہے، یہ آگے آنے والے ٹائم پہ بھی مجھے ایسے ہی محسوس ہوگا. اور اس کا جو ذہن ہے وہ سارا وقت اسی بات کے اوپر، اسی علامت کے اوپر پری آکیوپائڈ رہتا ہے کہ بس مجھے ابھی ہوا ہے تو مجھے دوبارہ بھی پھر ہو جائے گا، کچھ عرصے میں ہو جائے گا. پھر پینک اٹیک یوزلی کسی خاص سچویشن کے اندر آتا ہے، جیسے بند کمروں میں آ سکتا ہے، یا بند آپ انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، لفٹ میں بیٹھے ہیں، یا لفٹ میں کہیں آ جا رہے ہیں، سیڑھیوں کے اوپر بعض دفعہ کچھ بند سیڑھیاں ہوتی ہیں جس کے اوپر مریضوں کا اترنا چڑھنا مشکل ہوتا ہے، یا کمرہ کوئی ایسا ہے، یا ایون اگر آپ کسی اوپن پلیس کے اندر بھی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایسی سچویشن ٹریگر کر جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پینک اٹیک آنے لگ جاتا ہے. پینک اٹیک جو ہوتا ہے اس کا دورانیہ تھوڑا ہوتا ہے، 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ، اتنی دیر کا دورانیہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ خود بخود ہی ایک پیک کے بعد آ کے وہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے وہ سٹریس دور ہوتا جاتا ہے، یا مریض کو خود سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ یہ مجھے پینک اٹیک ہو رہا ہے یا پینک ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی علامات سیٹل ہونے لگ جاتی ہیں، اور 15 سے 20 منٹ میں سیٹل ہو جاتی ہیں. اور جو انگزائٹی ہے وہ کنٹینیوس رہتی ہے، وہ پینک اٹیک کی طرح 15 یا 20 منٹ کے لیے نہیں ہوتی. وہ زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ مسلسل چلتی رہتی ہے، جنرلائزڈ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر بولتے ہیں. وہ کسی خاص سچویشن میں بھی آ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر وہ جنرلی ہوتی ہے. کوئی بعض دفعہ اس کا اسٹریسر ہمیں نہیں بھی پتہ چلتا کہ پیچھے سے یہ کیوں آ رہی ہے. جبکہ پینک ڈس آرڈر یا پینک اٹیک جو ہوتا ہے وہ خاص سچویشن جو ہے اس کے اندر ٹریگر کرتا ہے. اور وہی بات کہ مریض کو لگتا ہے کہ مجھے دل کا دورہ پڑ رہا ہے، یا میرا دل بند ہونے لگا ہے، تو اس کے لیے وہ بار بار ریپیٹڈلی دل کے ٹیسٹ کرواتا رہے گا، جیسے ای سی جی کراتا رہے گا یا ایکو کرواتا رہے گا. اور وہ ای سی جی اور ایکو جو ہے وہ رپورٹس کلیئر آتی ہیں. وہ اس لیے کلیئر آتی ہیں کیونکہ فزیکلی تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو ایشو چل رہا ہے وہ مینٹلی چل رہا ہے. یعنی کہ دماغ کے جو کیمیکلز ہیں وہ اوپر نیچے ہوئے ہوئے ہیں آپ کی اسٹریس فیکٹر کی وجہ سے، یا آپ کے
کے اندر جو بھی پیچھے کاز چل رہی ہے، یا وہ انہیریٹڈ ہے، جینیٹک ہے، فیملی ریلیٹڈ ہے، اس وجہ سے آپ کی جو کیمیکلز ہیں برین کے وہ امبیلنس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پینک اٹیک آتا ہے. اسی وجہ سے فزیکلی جو ہمارے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کلیئر آتے ہیں، کیونکہ مریض کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں لیکن ہماری علامات نہیں جا رہی ہیں. تو اسی وجہ سے وہ سارا کیونکہ مینٹل النس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے پینک ڈس آرڈر یا پینک اٹیک، تو ہمیں پھر اس کو دوائیوں سے یا تھیراپی سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انگزائٹی کو بھی ہم دوائیوں سے اور تھیراپی سے ٹھیک کرتے ہیں. سٹارٹ ہم تھیراپی سے کرتے ہیں کہ ہم جو علاج ہے، علاج کا طریقہ کار اگر مائلڈ سے ماڈریٹ قسم کی کیٹیگری ہے تو ہم اس کو تھیراپی سے ٹریٹ کریں گے. لیکن اگر ہمیں لگے گا کہ بہت زیادہ مریض کی فنکشننگ خراب ہو رہی ہے، اس کا کام افیکٹ ہو رہا ہے، اس کے ریلیشن شپس افیکٹ ہو رہے ہیں، فیملی افیکٹ ہو رہی ہے، تو ہمیں پھر میڈیسن شروع کرنی پڑتی ہے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کسی بھی قسم کا تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے کلینک وزٹ کر کے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.